دنیا کی ایک چھوٹی سی غلطی آخرت کا بہت بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو تمہیں عزت کا لباس پہنائے وہ ان باتوں سے بہتر ہے جو تمہیں ذلیل کر دیں۔ جب تم دوسروں کا درد مٹانے لگو گے تو اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو۔ تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار ہی بازی لے جاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعا نصیب ساز ہوتی ہے، نصیب کی بنانے والی۔ تجھے تیری صحت اور تندرستی اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اس کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، لیکن بھلائی پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا یہ مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ محبت بھری سسکیاں اور آہیں انسان کے خالی وجود کو عظمتوں سے سرفراز کر دیتی ہیں۔ میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، اے میرے مالک میں اکیلا ہوں۔ مجھے وہ عطا ہو جس سے وحشت تنہائی دور ہو۔ مجھے اپنی محبت کی آتش سوزاں میں پگھلنے کا حوصلہ تو دے۔ ہاں میرے خالق، مجھے انعام دے کہ میں اکیلا ہوں۔ تلاش جاری رکھو، اور تم پر ہی کیا منحصر ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی آدمی کے اندر، بے چینی نہ رہی، آدمی نہ رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا نام کتنا مختصر اور تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔
اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، امیدیں اور لوگ۔ دنیا جب انسان کے لیے بے حیثیت ہو جائے تو دنیاوی مقام اور عہدے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو یا دولت یا نوکری کے لحاظ سے، یہ سب بھی اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بغیر حسد کے مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں۔ بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر یقین اور گمان سے بھی بڑا ہوگا۔ تو گناہ کی عمر توبہ تک ہے۔ معاف کرنے والے کو معاف کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نے تو معاف کرنا ہے اور یہ اس کا اپنا کام ہے۔ گناہ گار اگر تھک جائے تو تھک جائے، لیکن معاف کرنے والا تو نہیں تھکتا، کیونکہ اس کے لیے معاف کرنا آسان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانی ہے، اور دنیا میں انسان کی زندگی کی آخری منزل سادگی ہے۔ طرح طرح کی بلندی پر تم نے باتیں کی، اب آسمان سے کوئی تو جواب آنا تھا۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ محبت اور رشتوں کی کشش الگ، لیکن انسان کے اندر اپنے طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تنہائی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ آپ کا خیال اور احساس آپ کا ایمان ہے، اسے ہی آگاہی کہتے ہیں۔ اگر اس آگاہی کا رخ اللہ کی طرف ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں، اور یہی پہچان ہے۔ مومن کے ایمان کا حسن اور خوبصورتی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے آپ کو برائی سے روکنے سے بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ نفس کی خواہشوں کو روکنا، چھوڑ دینا بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ کامیابی کو سانس لینے کے لیے جس ہوا کی ضرورت رہتی ہے اس کا نام مستقل مزاجی ہے۔ آج کی دنیا بھی کتنی عجیب ہو گئی ہے۔ خوش رہنے سے زیادہ خوش دکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ وقت بھی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا سوچنا اور بولنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے، یا پھر خود راستہ بن جائیں۔ بہادر انسان اپنی خامی سے ڈرتا ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں،
اور زندگی خوش بیوقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ خزاں میں پتوں کے مرجھانے کے بعد درخت کا صبر اسے بہار میں پھر سرسبز کر دیتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جینے والوں پہ بہت بھاری ہے جانے والوں کی مختصر زندگی۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنے راستے میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنی تکلیف سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے۔ میں آدم ذات، میرے کئی روپ، میں سوچ کا ولی، میں دل کا کافر۔ پہلے خوشبو کے مزاجوں کو سمجھ لو محسن، پھر گلستان میں کسی گل سے محبت کرنا۔ ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے، لوگ صحراؤں کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دل کو نماز اور قرآن سے جوڑ دے، اور ہمیں اس کام میں اس وقت تک ثبات عطا فرما جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ صبح نے یہ خبر دی کہ جتنی دعائیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں ایک دن واپس زمین پر اتریں گی ضرور، لیکن پہلے سے خوبصورت اور خوش کر دینے والی شکل میں۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی جستجو ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسے کردار کے امیدوار ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہیں، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف رہتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ آپس کا اتفاق کچے گھروں کو قلعوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یا اللہ، اگر ہمارا رزق آسمان پر ہے تو اسے نیچے اتار، اگر زمین میں ہے تو اسے باہر نکال، اگر دور ہے تو اسے قریب فرما، اگر قریب ہے تو آسان فرما، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے، اگر زیادہ ہے تو برکت ڈال دے۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ قریب ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا رب، ہمیں توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لے، تجھ سے دور رہ کر دیکھ لیا بہت اندھیرا راستہ ہے۔ وہ سب اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور مسجد پھر رازوں سے بھر گئی۔ اللہ کی طرف سے آنے والے بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر اللہ آپ کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہوگا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ ہر چیز کے وجود کا رب، وہ اپنے لطف و کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔
سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ایک لمحے میں بکھر جاتا ہے تانا بانا، اور پھر عمر گزر جاتی ہے جڑ جانے میں۔ جب آپ پیدا ہوئے سب نے آپ سے محبت کی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ نئی شروعات سے ہرگز مت گھبرائیے، اس مرتبہ آپ صفر سے نہیں بلکہ تجربے سے شروع کر رہے ہوں گے۔ دنیا کے لیے آپ صرف ایک شخص ہیں، لیکن کسی چاہنے والے کے لیے آپ اس کی پوری دنیا ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ کوئی شکوہ نہیں کسی سے، اگر ہو بھی تو کیا حاصل؟ اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بے شک لمحے سخت ہیں، زندگی تنگ ہے، تہمتوں کا انبار ہے، زندگی دشوار ہے، لیکن تم صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھ سے وہ شر دور فرمایا جسے میں اپنی جہالت کے سبب اچھی چیز سمجھے بیٹھا تھا۔ تم بکھرے پڑے ہو، اپنی ذات کو سمیٹو۔ دکھ تکلیف پہنچانے آیا ہے یا کئی تکلیفوں سے بچانے؟ سوچا کرو۔ مصیبت اگر ہستی جگا دے تو وہ مصیبت نہیں۔ توبہ کرو تو معافی پر یقین رکھو۔ بے یقینی گناہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ گناہ گار پر توبہ فرض ہے، خود کو ختم کر لینا نہیں۔ یا اللہ، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں، نہ ہمیں تکلیف دی جائے۔ خاموشی کے راستوں پر جب سفر شروع کرو گے تو آپ کے سامان میں بس ایسے خطوط ہی ہوں گے جو فکروں سے بھرپور ہوں گے۔ ہر چیز کسی بھی وقت اچانک اور ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اپنا دین خود سیکھو، اسے محض وراثت میں مت لو۔ غرور کی سب سے غلط بات یہی ہے کہ وہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم غلط ہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو جینے نہ دے رہی ہو۔ دیواریں خستگی ہوں، مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا، دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا اور نہ ہی علم۔ ایک واحد چیز جو کسی ذہن کو بدل سکتی ہے وہ محبت ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے۔ روحیں ان کے مالک کا گھر ہوتی ہیں، اگر تم ان پر دستک دو تو بہت پیار سے دو۔ جو آپ کو اندھیرا سمجھتا ہے وہ آپ کو روشن کبھی نہیں سمجھے گا، بے شک چاہے پھر آپ سورج کو اوڑھ کر آ جاؤ۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ لفظ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں شاید، تبھی تو یہ ہمدردی کی تھپکی بھی دیتا ہے اور گلا بھی گھونٹ سکتا ہے۔ الوداع کے الفاظ تلخ ہیں، موت تلخ ہے، محبت تلخ ہے۔ ہر چیز جو انسان کو انسان سے چرا لے تلخ ہی ہے۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔
یہ دنیا اور اس کے معاملات ایک بوجھ ہیں، اور وہ بھی مسلسل۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ ہمیشہ اپنے حال پر شکر ادا کرتے رہیں۔ کسی انسان کا سب سے فائدہ مند اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں، بلکہ محبت بھرا دل، سننے کے لیے کھلے کان، تسلی دیتے الفاظ، مرہم رکھتا لہجہ، اور مدد کرنے کے لیے تیار ہاتھ ہیں۔ جسے بدلے کے ملنے کا یقین ہو وہ تحفہ دینے میں دریا دلی کرتا ہے۔ تقدیر وہ زبردست طاقت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس طاقت پر غالب آ جاتی ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ خواہشات کی روشنائی خشک نہیں ہوتی، تقدیر جو چاہے لکھتی رہے۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل خود آپ ہیں۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ جینا دنیا کی نایاب ترین چیز ہے۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں صرف موجود ہوتے ہیں، جیتے نہیں ہیں۔ کوئی اس دور میں وہ آئینے تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ ملتی نہیں ہے ناؤ تو درویش کی طرح، خود میں اتر کے پار اتر جانا چاہیے۔ کوچہ یار میں ہوگا کہیں طواف میں مصروف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ اپنے حال پر مطمئن رہیں، مقابلہ سکون چھین لیتا ہے۔ تمہارے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں دیوانے، یہ اپنے ہوش میں ہوتے تو پہچانے کہاں جاتے۔ باہمت اور حوصلہ مند بن کے رہنا کہ پست ہمت کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ برے اخلاق جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آدم کی اولاد کے تمام کلام اس کے نقصان میں ہوں گے، مگر وہ کلام جس میں نیکی کا حکم، برائی سے منع کیا گیا ہو اور ذکر خدا ہو، یہ سب نقصان میں نہیں۔ جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو سرگردان رکھنا بہت بڑی کمزوری اور توہین کی وجہ ہے۔ فقیر و مسکین در حقیقت اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا جس نے اسے منع کر دیا گویا اللہ کو منع کر دیا، اور جس نے اسے عطا کر دیا گویا قدرت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو، اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے کمزور اور ناتوا بن جاؤ۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ غصے کی آگ بھڑک اٹھنا ہلاکت کی سواری پر سوار ہونا ہے۔ جب تجھے معلوم ہو کہ تو جھوٹا ہے تو یہ بات ہی تیرے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جوانوں کو بڑھاپے کا اور تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ لوگ باغ کے درختوں کی مانند ہیں کہ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، مگر ہر ایک کا پھل جدا جدا ہوتا ہے۔ گناہوں کا پٹا سب سے برا ہار ہے۔ ذکر موت دنیا کے اسباب کو انسان کی نظر میں حقیر اور ذلیل بنا دیتا ہے۔ بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ 3 چیزیں آدمی کو جلانے اور ہلاک کرنے والی ہیں:
دولت مندی کے بعد فقیری، عزت کے بعد ذلت، اور عزیز و اقارب کا فوت ہو جانا۔ تنگی اور تکلیف آرام سے، اور موت زندگی سے نہایت قریب ہے۔ کام سے پہلے سوچ سمجھ لینا، تمہیں ندامت سے بچا لے گا۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اگر دنیا ایک شخص کے پاس ہمیشہ رہتی تو اب جن کے پاس موجود ہے ان کو ہرگز نہ ملتی۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار اور معاون ہو جائیں گے، زیادہ برداشت کرنے سے فضیلت اور شرافت بڑھتی ہے۔ اے رب العالمین، ہم تجھ سے ایسی امیدوں کا سوال کرتے ہیں جن میں کامیابی حاصل ہو۔ جلد بازی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ خدا کی نعمتوں کا اظہار خدا کو زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ انہیں چھپایا جائے۔ کنجوس کو آرام نہیں، حسد کرنے والے کو خوشی نہیں، بادشاہوں میں وفا نہیں، جھوٹا بہادر نہیں اور بے وقوف آقا نہیں۔ اللہ عز و جل تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ مخلوقات میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہو جو اسے ذلیل اور رسوا کر دیں۔ جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اسے زندگی کی امید دو۔ یہ چیز اگرچہ قضاء اور قدر کو تو بدل نہیں سکتی، لیکن اس سے مریض کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے شکر کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہو ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہو جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تکلیفوں کے باوجود اس سے دل لگانا نادانی ہے۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک قوم فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسری نقصان۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوا کرتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ ہمت ہار جانا کم عقلی کی نشانی ہے۔ نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا امید کو سب سے زیادہ مایوسی کے لمحے میں بھیجتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ زیادہ بارش زیادہ سیاہ بادلوں میں ہی ہوتی ہے۔ زندگی وہ ہے جو گزر گئی، آنے والے لمحے کا کچھ پتہ نہیں۔ اے اللہ، جس نعمت کو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو دینا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کوئی شرف اور کوئی عزت اسلام سے بڑھ کر نہیں۔ بری نیت کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا معیار زبان کی سچائی ہے۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ عقل مضبوط ترین بنیاد ہے۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا
اور گونگا کر دیتی ہیں۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دعا کے ساتھ یوں جڑے رہو جیسے اس کے سوا تمہیں اور کوئی علاج معلوم ہی نہیں۔ بہت سی نظریں اتنی نقصان دہ ہیں کہ ان کی نسبت آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ تیرا عمل جس قدر خلوص نیت پر مبنی ہوگا، اسی قدر تو آخرت کے بارے میں اپنی آرزوئیں پائے گا۔ کڑوے پن کو نگلنا صبر اور ضبط ہے۔ جو دوست ہے رحمان کا، ہمدرد ہے انسان کا۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اپنے گھر پہ آویزہ نہ کر سنہری تختی، یہ تو سائل ہی بتائے گا در کیسا تھا۔ نہ کسی تحریر میں دیکھ نہ کسی تقریر میں دیکھ، بادشاہت کا راز اللہ کے در کے فقیر میں دیکھ۔ اسرار حسن یوں نہ کسی ہر بشر سے پوچھ، اے بے خبر یہ راز کسی باخبر سے پوچھ۔ اتنے سخت مزاج نہ بنو، لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، ان کو جینے دو۔ یہ ظرف ہے ان کا کہ خاموش ہیں اب تک، ورنہ میرے عیب معلوم ہیں ان کو سارے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آرام اور سکون چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھو، گفتگو میں، احساسات میں اور لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ کسی کے لیے امید تو کسی کے لیے خواہش، کسی کے لیے کھلی کتاب تو کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے خوبصورت تو کسی کے لیے بدصورت۔ ان سب کے برعکس زندگی ایک جاگتا خواب ہے اور اس کی حقیقت موت ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید کرتے ہیں۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو وجود سمندر ہے قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے،
تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان فانی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکالیف میں مبتلا رہے گا۔ اصل خزانہ جو کبھی نہیں کھوئے گا وہ ابدی حقیقت ہے، حق کے سوا کچھ نہیں۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ اگر تم نے تکبر کا لباس پہن رکھا ہے تو اسے فوراً اتار دو۔ عوام میں اپنی زبان نہ پھسلاؤ، اپنا سینہ نہ پھیلاؤ۔ ایمان کی نشانی انسانیت ہے۔ اگر تم مومن ہو تو حیا کا مظاہرہ کرو۔ اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، وہ متکبروں کو نیچا دکھائے گا۔ متکبر نہ بنو، بڑا صرف اللہ ہے۔ جنت میں بھی درجے ہیں، جہنم میں بھی درجے ہیں۔ گرنا اور اٹھنا دونوں آسان ہیں۔ کپڑے تبدیل کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ اپنے اندر کو تبدیل نہ کریں۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ عقل اور انسان کو ہمیشہ صرف اپنے ہی مکتوب نہیں پڑھنے چاہیے، کبھی دوست کا مکتوب بھی پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے والوں اور عقل والوں کے لیے ہر چیز آشکار ہوتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے اسے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، مگر دل ہر زبان سمجھتا ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، خدا کی تلاش۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہ گویا سارے کا سارا آپ کے پاس ہے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا ایسے ہی نہیں جانے دیتا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھو اور انتظار کرو، بہت جلد تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس سب حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر ہے یا برتر۔ ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقوی میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ اگر آپ دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالی سے کریں۔ وہ آپ کی ہر بات سنے گا اور برا بھی نہیں مانے گا، نہ ہی اکتائے گا۔ آپ کو بات کر کے سکون بھی مل جائے گا۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو
اپنی اولاد سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ بچوں کی ماں کو خوش رکھے۔ یہی اپنی اولاد سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیتیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب گھر کا ماحول خوشگوار ہو۔ اور جانتے ہو کہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ اللہ کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر ناز کرتا ہوں۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے۔ علم یہ ہو کہ تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کوئی علم والا نہیں۔ تنہائی جان لیوا ہوتی ہے، مگر یہ منافق لوگوں کی صحبت سے اچھی ہے۔ خدا کا مطلب ہے خود میں آ تو، خودآگاہی ہے خدا شناسی۔ خدا کو خود سے جدا سمجھ کر بھٹک رہا ہے ادھر ادھر کیوں؟ بہت سے راستے آتے ہیں دل کی طرف، راہ خلوص سے آؤ ذرا فاصلہ کم ہے۔ اٹھتے ہوئے سورج سے ملاؤ نگاہیں، گزری ہوئی شب کا ماتم نہ کیا کرو۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کامیابی وہ سیڑھی ہے جو تکبر آنے پر سیدھا نیچے کی طرف منہ پھیر لیتی ہے۔ ایمان اس پرندے کی طرح ہے جسے صبح کے ہلکے سے اندھیرے میں بھی روشنی نظر آتی ہے۔ انسان کی حسرتیں دانہ چومتی رہیں اور خواہشوں کو جانے کتنے پر نکل آئے۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی رہتا ہے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار شدہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی دکھانا گستاخی ہے۔ گھر میں رہنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کون سی دیوار کمزور ہے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں، صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ کچھ لوگ رزق ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ وہی پسند ہے اہل ریا کو دنیا میں جو پارسا نہ ہو مگر پارسا نظر آئے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہر اس دستک کو سنے جو آپ کی روح کو خوشی دے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ سیاہ کاریاں، برائیاں اور گناہ
جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں، کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرنا اس کا حق ہے اور آپ کا فرض۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اچھے دوست کی دوستی چھت کی مانند ہے جو آپ کو دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔ اپنے تجربات کو اٹھائے پھرنے کی بجائے سیڑھی بناؤ اور اس کے ذریعے اوپر چڑھو۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھے اور مثبت خیالات کسی دولت سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں۔ ایک دن خوف نے دروازے پر دستک دی۔ جرأت اٹھی، دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کچھ دروازے مکمل کیے جانے ضروری ہوتے ہیں، بغیر یہ ذکر کیے کہ ان کے پیچھے کون تھا، اور بغیر ندامت کے کہ کیا کچھ چھپا رہ گیا ہوگا۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا عقل مندی کی نشانی ہے۔ غلط چیز کا چن لینا چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ جتنی بھی حلال چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، ان میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ موجود ہے، وہ بے مقصد نہیں۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ شکایت چھوڑ دینا، گلہ نہ کرنا تعلق چھوڑنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جسم 100 بار جلے تب بھی وہی مٹی ہے، روح ایک بار جلے گی تو وہ کندن ہوگی۔ مشکل کام موت سے بچنا نہیں، بلکہ برائی سے بچنا ہے، کیونکہ وہ موت سے زیادہ تیزی سے آتی ہے۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا، اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی خاطر تواضع کرو تاکہ ان کے شر سے محفوظ اور ان کے مکر و فریب سے سلامت رہو۔ عارف اور صادق وہی ہے جو خواہشات کو چھوڑ کر خدا کی پسند کا لحاظ رکھے۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر معین ہوتی ہے، ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ ختم ہو جائے تو لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ امیدوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے۔ یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے، ایک بیج سے اس کی ساری کیاری بھر جاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں، اور اندر ہی اندر کئی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ آنسو ذرا سا پانی نہیں ہے، اس میں امیدوں کی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔
صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا قبول بھی ہے جو انسانوں، جانوروں، پرندوں، غرض ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ محبت تو یوسف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، برائی پر مائل نہیں ہونے دیتی۔ راز خدا بندی ان دلوں پر تو کھلتے ہیں جن پر گرہ لگی ہو، مگر ان دلوں پر کبھی نہیں کھلتے جن پر تالے لگے ہوں، اور بدترین تالے تکبر اور گھمنڈ کے ہیں۔ ہنسنا بہت ضروری ہے، اس سے رات کے اندھیرے میں روتی ہوئی سسکیوں اور دہاڑتی ہوئی چیخوں کی آواز مدھم ہو جاتی ہے۔ جب تک بات دل میں ہے وہ آپ کی طاقت ہے، جب زبان پر آ گئی تو وہ آپ کی کمزوری اور کسی اور کی طاقت بن جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مغفرت کے ذریعے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہگار کو دیا نہیں جاتا۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ سجی ہر چیز دکانوں میں بھلی لگتی تو ہے، لیکن تمناؤں کے سکوں سے خریداری نہیں ہوتی۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ ضروری نہیں ہر بات پر دوسروں کو خاموش کرا دینے والا جواب دیا جائے۔ کبھی جو خود بھی خاموشی اختیار کر لی جائے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور مان بھی۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ تجربات کا، لوگوں کا، حادثات کا کچھ طے نہیں ہوتا۔ وہی تجربہ جو ایک شخص کو کندن بناتا ہے کسی دوسرے کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ ہاتھ سے زیادہ گہرے زخم زبان کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ پانی دیکھا نہ زمیں دیکھی نہ موسم دیکھا، بے ثمر ہونے کا الزام شجر پر رکھا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ توبہ کے عطر سے خود کو مزین کر لو کہ تمہارے گناہوں کی بو تمہاری تذلیل نہ ہو پائے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو ان الفاظ سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں جن کو سننے کی ہمیں خود سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ ہر کام کو اسی دن مکمل کرو، کیونکہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہوگی، کھانے والے نہ بننا، نہیں تو غلامی کی سوچ جنم لے گی۔ کامیابی آ کر آپ کو تلاش نہیں کرتی، آپ کو باہر جا کر حاصل کرنا ہوگا۔ اچھی یادوں کو دل میں ہی رکھنا چاہیے، ان سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ محبت کی خوشی بہت زبردست چیز ہے، لیکن اس کا درد نہایت خوفناک ہے۔ صبر دے کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی آخری حد مان لیتا۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو،
اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نفرت بے چینی پیدا کرتی ہے، بے چینی اندیشہ پیدا کرتی ہے، اور اندیشہ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ محبت نہ ہو تو سکون نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ کسی عمل کا ثواب اس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ جسے جتنا زیادہ حالات توڑتے ہیں اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیوٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد کیے جاؤ گے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ بھی شفا دیتے ہیں۔